نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کی جو زندگی ہے بطور نبی اور رسول نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، آپ مبعوث ہو گئے، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اے نبی اب آپ نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور ہر فعل اور آپ کا ہر عمل ہمارے لیے دین اور شریعت بن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت اصل میں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. آپ کی پیدائش بھی نعمت ہے، ظاہر ہے پیدا ہوئے تو نبی بنے، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت سب سے بڑی نعمت ہے جو ہماری ہدایت کا باعث بنی ہے. تو آپ کی نبوت اور رسالت، دیکھیں آپ کو نبوت کس تاریخ کو ملی ہے؟ کسی کو یاد ہے بھلا؟ بھئی منانے کی بات ہے نا کہ چلو خوشی منانی ہے، کیا حرج ہے؟ تو پیدائش کی خوشی منانی ہے تو نبوت جب ملنے کی تاریخ ہے اس میں خوشی منانے میں کیا حرج ہے بھلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس دن اور کس مہینے میں نازل ہوئی؟ اور اس دن اور مہینے کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا اس کو منایا ہے؟ کوئی جشن ہے؟ کوئی کمکمے لگائے ہیں؟ کوئی جھنڈیاں لگائی ہیں؟ گلیوں بازاروں کو سجایا ہے؟ کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جیسی نعمت ملی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں بطور نبی اور رسول ہمارے پاس. ایسا تو کچھ نہیں کرتے مسلمان. لیکن پیدائش کا دن منانا جو کہ مسلمانوں میں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. ایک تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا، اور ایک ہے کسی بھی انسان کی پیدائش کا دن منانا. اس کا اسلام میں قطعاً کوئی تصور نہیں. جس کو سالگرہ کہتے ہیں، برتھ ڈے کہتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو یہود و نصارہ کی، کفار کی نقالی کرتے ہیں ان کے مذہبی معاملات میں، ان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تعلق انہی سے ہے جن کی وہ نقالی کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، تاریخ پڑھنے والے لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے کسی انسان کا یوم پیدائش عیسائیوں نے مذہبی طور پر منایا عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کو. اور آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کو وہ اسی طرح تسلسل کے ساتھ منا رہے. یہ عیسائیوں کی نکالی ہوئی بدعت تھی. کسی عام بندے کا بھی یوم پیدائش منانا درست نہیں. انہوں نے ایک نبی کو، عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کو بطور مذہبی شعار منایا اور آج بھی مناتے ہیں، اور مسلمانوں نے دیکھ کر اس کی نقالی کر لی. اب مجھے بتائیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں کہ نہیں؟ ہم تو سب نبیوں کو ماننے والے ہیں نا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں سب پر ایمان لائے گئے. عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں بھی زندہ، ہمارا عقیدہ ہے نا مسلمانوں کا. قرآن میں بھی اللہ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے. صحابہ روتے رہے، سیدہ فاطمہ بھی روتی رہیں، رو رو کر برا حال ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ گئے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے، قرب قیامت واپس آئیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، عیسائیوں نے ان کا یوم پیدائش منایا نا. تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا؟ ایک اور موقع ہے جو پیچھے ذوالحجہ میں ہم بیان کر چکے ہیں، محرم میں بیان کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی. موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو فرعون اور آل فرعون سے اللہ نے نجات دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر کرنے کے لیے اس موقع پر روزہ رکھا، اور یہ دن تھا 10 محرم کا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، دیکھا یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے یوم نجات کو جس طرح انہوں نے شکر پر روزہ رکھا، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی اس ملنے والی آزادی پر شکر کا روزہ رکھتے ہیں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم ان یہودیوں سے زیادہ بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے
تعلق دار ہیں، ہمارا تعلق موسیٰ سے زیادہ ہے۔ یہ لوگ تو صرف نام لے کے موسیٰ کا نام لیتے ہیں، اور ہم حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق والے ہیں۔ لہٰذا آئندہ سے ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش پہ عیسائی تو مناتے ہیں یوم پیدائش، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا بلا؟ ہم مناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی نہیں ہیں؟ ہمارے بھی نبی ہیں، تو کیوں نہیں مناتے بھی یوم میلاد عیسیٰ، جس کو وہ کرسمس کہتے ہیں؟ مسلمان بھی اب تو اللہ معاف کرے، اب یہ تو ہم الزامی طور پر بات کر رہے ہیں، لوگوں نے تو شروع بھی کر رکھا ہے نا کہیں۔ جس طرح کچھ سال پہلے تک ہم کہتے تھے کہ اللہ نہ کرے انہوں نے قربانیاں بھی شروع کر دینی ہیں، جو اب حقیقت میں شروع ہو چکی ہیں عید میلاد کے نام پہ۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور باقی جتنے انبیاء ہیں، سب کے یوم میلاد تو ہیں، پیدا ہوئے ہیں، سب پیدا ہوئے ہیں نا۔ تو کسی کا یوم میلاد ہم نے نہیں منایا، صرف ایک نبی کا منا لیا۔ اسی طرح کسی کی شہادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہم نے منا لی، اب باقی بھی تو شہید ہوئے ہیں، اس طرح ہم کسی کی بھی شہادت نہیں مناتے۔ تو یہ طریقے اپنے بنائے ہوئے ہیں جو ہر دوسری جگہ پہ جا کے ٹکرا جاتے ہیں، تناقض آ جاتا ہے، کشمکش ہو جاتی ہے کہ کیا کریں ہم۔ تو 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہونا، اس میں ہی بہت بڑا اختلاف ہے، اور جو محققین علماء ہیں ان کی جو تحقیق ہے، اور انہوں نے باقاعدہ کیلنڈر بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش 9 ربیع الاول ہے۔ جیسا کہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم، جو کہ اس دور میں جسٹس بھی تھے، چیف جسٹس قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب سیرت پر جو انہوں نے ایک عالمگیر کتاب لکھی رحمۃ للعالمین کے نام پہ، اس میں انہوں نے باقاعدہ تحقیق کے ساتھ اور باقاعدہ حساب کتاب کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش 9 ربیع الاول بنتا ہے۔ اب کوئی 12 ربیع الاول کہہ رہا ہے، کوئی 10 محرم کہہ رہا ہے، کوئی 8 ربیع الاول بھی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں آج کے مسلمان کہ یہ تو 1400 سال سے سب سے بڑی عید منائی جا رہی۔ تو 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہی ثابت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن بتایا ہے، تاریخ نہیں بتائی۔ کتنی آسان سی بات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدھارے تھے، ساری تعلیمات دی ہیں صحابہ کرام کو، ساری تعلیمات، حتیٰ کہ اپنے دور نبوت کے آغاز میں جو صحابہ موجود نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، یا وہ چھوٹے بچے تھے بعد میں بڑے ہوئے، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک بات دوبارہ سے بتائی۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے، شروع میں وحی کا آغاز ہوا، تو وہ بہت چھوٹے تھے، ان کی عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، اور ویسے بھی ان کی ملاقات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے مدنی دور کے آخر میں ہوئی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے یہ فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے، اور اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اسی وقت آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے آغاز کے دور کو نہیں دیکھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آتی تھی شروع میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوشش اور محنت کرتے کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے، میں جبریل امین کی تلاوت سن کر اس کو جلدی یاد کر لوں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ کو جلدی اپنی زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈرتے ہیں کہ بھول جائے گا۔ ان علینا جمعہ، ہمارے اوپر ہم پر ذمہ داری ہے، ہم اس کو جمع بھی کریں گے، اس کو محفوظ بھی کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا واقعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بالکل اپنے آخری عمر میں سنایا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے، بلکہ آپ نے کر کے بھی دکھایا کہ عبداللہ جب میں شروع میں وحی آتی تھی تو میں جلدی اپنے ہونٹ ہلاتا تھا اس طرح کر کے۔ تو عبداللہ بن عباس بھی لوگوں کو اس طرح کر کے بتاتے تھے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے دکھایا۔ اتنی چھوٹی باتیں بتائی ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں سوموار والے دن پیدا ہوا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، سوموار وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں۔ آپ نے اپنی پیدائش کا دن بتایا ہے، تاریخ نہیں بتائی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، اس سال تو اتوار کو پیدا ہو رہے ہیں، کبھی منگل کو، کبھی جمعرات کو، کبھی جمعے کو، کبھی ہفتے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سوموار والے دن پیدا ہوا، اور یہ ایسی متفق علیہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا اور کسی کو اس سے انکار نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں سوموار والے دن پیدا ہوا، لیکن ہم نے کیا کہنا ہے، اس دفعہ اتوار کو پیدا ہوا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اگر تاریخ بتانا مقصود ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا جاتے کہ یہ تاریخ ہے، میری ولادت کی تاریخ یہ ہے، اللہ نے بتائی نہیں امت کو، اس لیے اتنا بڑا اختلاف ہے، کوئی 10 محرم، کوئی 8 ربیع الاول، کوئی 9 ربیع الاول، کوئی 12، کوئی کچھ۔ اس لیے یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ بطور مسلمان ہمیں اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہیں وہ کام تو نہیں کر رہے جن سے ہمیں روکا گیا ہے شریعت میں، کہ تم نے نہ یہودیوں کی پیروی کرنی ہے مذہبی شعاروں میں، نہ عیسائیوں کی۔ تو ہم عیسائیوں کا مذہبی شعار کے اپنے نبی کا یوم ولادت منانا، اور ہم نے منانا شروع کر دیا۔ پہلے تو یوم میلاد تھی، میلاد، اور اب ہیپی برتھ ڈے بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں، سالگرہ بھی کہہ رہے ہیں، حضور کی سالگرہ مبارک ہو۔ یعنی کمال ہے، مسلمان ہیں اور کہاں سے دین لے رہے ہیں اپنا، سیکھ رہے ہیں یہودیوں سے، نصرانیوں سے، غیر مسلموں سے۔ اگر دین کی یہ کوئی اساس اور بنیاد ہوتی اور دین کی یہ تعلیم ہوتی تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین یہ ہمیں کر کے دکھاتے، باقاعدہ اس کے احکامات ہوتے، حدیث کی کتابوں میں درج ہوتے۔ جس طرح میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا کہ ربیع الاول کی اگر کوئی فضیلت ہوتی اس مہینے کی، حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ چیپٹر قائم ہوتے، فقہ کی کتابوں میں اس پر باقاعدہ بات ہوتی، کبھی کسی نے کچھ کہا ہی نہیں اس بارے میں۔ اور 12 ربیع الاول کی اگر کوئی فضیلت ہوتی تو حدیث کی کتابوں میں ایک ایک دن کی فضیلت جس کی ثابت ہے، باقاعدہ چیپٹر قائم کیے ہوئے ہیں۔ یوم عرفہ کی ہے، یوم عاشوراء کی ہے، اور لیلۃ القدر ہے، جس دن کی جو فضیلت تھی سب کچھ درج ہوا ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے دن کا، تاریخ کا کوئی ذکر نہیں۔